محمد سلمان رضا قادری سیراتھو ضلع کوشامبی انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک صاحب نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 207 208 کا حوالہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عرس منانا حرام ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، وضاحت فرما دیں۔ یہ ایک جملہ ہے فتاوی رضویہ جدید میں، اور یہ جلد نمبر 29 ہے اس کی۔ تو جلد نمبر 29 میں فتاوی رضویہ کے صفحہ نمبر 208 میں یہ عبارت ہے: لیکن قبر کو بوسہ دینا، طواف کرنا اور عرس وغیرہ سب ناجائز و حرام ہے۔ تو اس عبارت پر جیسے ہی صلح کلیوں کی نظر پڑی تو وہ زمین سے 6 فٹ اوپر اچھل گئے مارے خوشی کے، اور پھولے نہیں سما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے دیکھو عرس وغیرہ کو ناجائز لکھا ہے۔ حالانکہ صلح کلی خود بھی عرس کرتے ہیں اور پورے سال عرس ہی کی کمائی کھاتے ہیں بیٹھ کر، مگر چونکہ اعلیٰ حضرت سے بغض ہے، اعلیٰ حضرت سے جلن اور حسد ہے، تو یہ برائی کا ایک موقع انہیں فراہم ہو گیا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں ایک جگہ تو لکھتے ہیں کہ عرس کرنا حرام ہے، اور دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ عرس کرنا جائز ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت کہیں پر اسی چیز کو جائز لکھتے ہیں، کہیں پر ناجائز لکھتے ہیں، کہیں پر کچھ لکھتے ہیں، کہیں پر کچھ لکھتے ہیں، لہذا فتاوی رضویہ ایسی کتاب نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جائے یا اس پر عمل کیا جائے۔ اور میری طرف سے صلح کلیوں کو اور بدعقیدوں کو اس بات کا چیلنج ہے کہ وہ اپنے دادا اور پردادا کو قبر سے اکھاڑ کے لائیں اور فتاوی رضویہ میں وہ اپنی پوری طاقت لگا دیں کہ فتاوی رضویہ کے دلائل کا ہم جواب دے دیں اور فتاوی رضویہ کو غلط ثابت کر دیں، تو ان کو مر کے پھر قبر میں جا کے دفن ہو جانا تو نصیب ہوگا، مگر فتاوی رضویہ کے مسائل کو مرجوح، کمزور اور غلط ثابت کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ آج کل ادھر چند سالوں سے صلح کلی میں سمجھتا ہوں کہ فتاوی رضویہ کا اتنی گہرائی سے مطالعہ کر رہے ہیں کہ شاید کسی زمانے میں نور محمد تانوی، عبدالشکور کاکوروی اور ارشاد فیض آبادی وغیرہ بھی فتاوی رضویہ کا اتنا گہرا مطالعہ نہ کرتے رہے ہوں گے، اور صلح کلیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ فتاوی رضویہ میں شاید کوئی غلطی مل جائے جس سے عوام کو یہ سمجھانے میں آسانی ہو کہ فتاوی رضویہ معتبر کتاب نہیں ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی طوطی پوری دنیا میں بول رہی ہے، اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک بولتی رہے گی۔ اور طوطی کا لفظ میں نے مؤنث اس لیے بولا ہے کہ لغت میں مؤنث و مذکر دونوں استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اب زیر بحث مسئلہ کی وضاحت ہم کرتے ہیں کہ ان جاہلوں، ان جہنم کے کتوں کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جو بعض مسائل ایسے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جب کوئی دیوبندی یا صلح کلی یا کسی اور طرح کا بدعقیدہ استفتاء کا جواب دیتا تھا اور وہ جواب غلط ہوتا تھا، اور علماء جو عام طور سے مفتیان کرام پائے جاتے ہیں جب وہ حل نہیں کر پاتے تھے تو وہ استفتاء اور اس بدعقیدے مفتی کا جواب دونوں بھیجتے تھے، اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت جواب کا جواب دیتے تھے، مگر دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو یہ اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان صلح کلیوں کا نور بصیرت چھین لیا ہے،
اور کسی بھی ولی سے دشمنی ظاہر سی بات ہے اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تو ان کو یہ تک جو ہے تمیز نہیں ہوتی کہ ہم آگے سے اور پیچھے سے پڑھ لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جس جواب میں ہم جملہ نقل کر رہے ہیں، جس جواب کو ہم دکھاتے پھر رہے ہیں لوگوں کو، یہ کہیں جو ہے کسی بدعقیدے کا جواب نہ ہو۔ سو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ بلوچستان سے 30 جمادی الاولیٰ 1336 ہجری میں مستری احمد الدین نام کے ایک صاحب نے یہ کسی ایسے مفتی کے دارالافتاء میں 7 سوالوں پر مشتمل ایک استفتاء بھیجا، جس کا جواب وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ مفتی نے دیا، اور اس کے جواب کو جب دیوبندیوں نے اہل سنت میں بانٹا، اس میں انتشار ہوا، اور اسی دارالعلوم دیوبند سے جو فارغ تھا مفتی اور دارالافتاء چلاتا تھا، تو اس نے جو جواب لکھا تو اس دیوبند کا فارغ مفتی نے عرس کو حرام لکھا۔ اس کا سوال اور اس کا جواب، یہ سوال جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ مفتی کے دارالافتاء گیا تھا، وہ سوال اسی فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 204 پر چھپا ہے، اور پھر 205 سے اس دارالعلوم دیوبند کے فارغ مفتی کا جواب چالو ہوا ہے، اور یہ جواب پورا جو ہے تو 210 تک پہنچا ہے، اور 11 پر یعنی 10 پر اس کا جواب ختم ہے۔ اور یہ جو جواب لکھا ہے، اس کا نام مولوی بادشاہ ابن مولوی محمد صدیق احسن ہے، اور یہ ساکن ریوزی یعنی ریوزی ایک جگہ ہے، وہاں کا رہنے والا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھا۔ تو اب اس کا جواب یعنی جو دیوبندی مفتی نے جواب دیا ہے، دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہے، اس نے جو جواب دیا ہے، اس جواب کو اہل سنت نے بلوچستان سے بریلی شریف اعلی حضرت امام اہل سنت کے دارالافتاء میں بھیجا، اور اس جواب کے آخر میں بلوچستان کے اہل سنت نے یہ عبارت لکھی کہ اب آپ حضرات بھی غور سے سنیں کہ بخدمت اقدس حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استفتاء ھذا ارسال خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مولوی صاحب جنہوں نے جواب استفتاء ھذا تحریر فرمایا ہے، یہ تعلیم یافتہ مدرسہ دیوبند ہیں۔ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ جواب جس میں عرس کو حرام لکھا ہوا ہے، یہ جواب اس مفتی اور اس مولوی کا ہے جو مدرسہ دیوبند کے تعلیم یافتہ ہیں۔ اس میں صاف صاف حیرت ہے کہ صلح کلیوں نے اس جواب کو کہ عرس حرام ہے، یہ دیوبندی نے جواب دیا تھا، تو اس کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ فتاوی رضویہ میں چھپا ہے۔ اب ان سے کون پوچھے کہ فتاوی رضویہ میں تو تحذیر الناس کی عبارت بھی چھپی ہے، حفظ الایمان کی عبارت بھی چھپی ہے، تقویۃ الایمان کی عبارت بھی چھپی ہے، فتاوی رشیدیہ کی عبارت بھی چھپی ہے، تو کیا وہ سب کفریہ عبارت کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دو گے؟ نہیں، اس لیے کہ ان عبارات کو اعلیٰ حضرت نے جو نقل کیا ہے تو ان کو نقل کر کے رد کیا ہے، رد کرنے کے لیے اس عبارت کو نقل کیا گیا ہے، مگر اندھوں کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی۔ تو یہ اندھے صلح کلی جو رات و دن فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ شاید کہیں کوئی کمی آ جائے، مل جائے تو اعلیٰ حضرت کو کے وزن کو ختم کر دیا جائے، تاکہ سنیوں کو گمراہ کرنے میں اور پھر دیوبندیوں وہابیوں سے چندہ لینے میں آسانی ہو۔ اللہ نے چاہا تو یہ کبھی نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت دین کا محافظ ہے۔ دیکھیے اس میں صاف صاف لکھا کہ استفتاء ھذا تحریر فرمایا ہے، یہ تعلیم یافتہ مدرسہ دیوبند ہے، لیکن ان کے خیالات یہ ہیں جو انہوں نے ارقام فرمائے ہیں، یعنی جو 7 سوال پر مشتمل جواب ہے، تو انہوں نے لکھا ہے، تو یہ ان کے خیالات ہیں،
اب یہ تحریر فرمائیں کہ ان مولوی صاحب کو امام مسجد مقرر کرنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آیا اس شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ حیرت ہے کہ عرس کو حرام کہنے والے کے بارے میں اہل سنت اعلیٰ حضرت سے استفتاء کر رہے ہیں کہ شخص کو مسجد کے امام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ شخص عرس کو حرام کہہ رہا ہے، یہ کیسا شخص ہے؟ اور آج کے صلح کلی کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب جو عرس کو حرام کہا وہ دیوبندی کا نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت ہی کا ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ میں چھپا ہے۔ حالانکہ اس جواب کے اخیر میں جو استفتاء یہ میں نے سنایا، اب استفتاء کے بعد یہ جو جواب ہے الجواب سے، یہ اعلیٰ حضرت کا جواب ہے۔ اب اس کی عبارت آپ سنیں، خود فیصلہ فرمائیں کہ صلح کلیوں سے اس دور میں اہل سنت و جماعت کو اتنا زیادہ ان کے عقائد کو اور ایمان کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ کھلے ہوئے بدعقیدوں سے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچ رہا کہ وہ ہمارے کھلے دشمن، ہم ان سے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں الجواب بعد امر اس میں سنت وہ سوال جوابات میں بہت چالاکی برتی گئی ہے۔ اب دیکھیے یہ عرس کو جو حرام کہا اعلیٰ حضرت اس کا رد کر رہے ہیں، پھر بھی ان سے توہوب کی جھلک پیدا ہے۔ توہوب یعنی وہابیت کی جھلک، بہت بد بچا کے اس نے لکھا ہے، پھر بھی وہابیت کی جھلک بہرحال پائی جا رہی ہے۔ حیرت ہے کہ اعلیٰ حضرت تو عرس کو حرام کہنے والے کو کہہ رہے ہیں اس کے اندر وہابیت کی جھلک پائی جا رہی ہے، یہ صلح کلی کہنا ہے، وہ جواب اعلیٰ حضرت ہی کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توہب کی جھلک پیدا ہے۔ آپ نے مجیب کا دیوبند میں تعلیم یا پانا لکھا ہے، وہاں یہ سوالات کرنے نہ تھے کہ ان میں غلط جواب دے، جب بھی کافر تو نہ ہوگا۔ دیوبندیوں کے عقائد تو وہ ہیں جن کی نسبت علماء حرمین شریفین نے بالاتفاق تحریر فرمایا ہے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، یعنی جو ان کے اقوال پر مطلع ہو کر ان کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ایسی جگہ تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، محمود حسن دیوبندی، خلیل احمد امبیٹھوی اور ان سب سے گھٹ کر ان کے امام اسماعیل دہلوی اور ان کی کتابوں براہین قاطعہ، تحذیر الناس، حفظ الایمان، تقویۃ الایمان، ایضاح الحق کو کیسا جانتے ہو، اور ان لوگوں کی نسبت علماء حرمین شریفین نے جو فتوے دیے ہیں انہیں باطل سمجھتے ہو یا حق مانتے ہو، اور اگر وہ ان فتووں سے اپنی ناواقفی ظاہر کرے تو بریلی مطبع اہل سنت سے حسام الحرمین منگا لیجئے اور دکھائیے، اگر بکشادہ پیشانی تسلیم کرے کہ بے شک علماء حرمین شریفین کے یہ فتوے حق ہیں، تو ثابت ہوگا کہ دیوبندیت کا اس پر کچھ اثر نہیں، ورنہ علماء حرمین شریفین کا وہی فتویٰ ہے کہ جو اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب اس کے بعد کی عبارت سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ عبارت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 211 پر ہے، اور صفحہ نمبر 212 پر اسی کے آگے ہے۔ اس وقت آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ جو شخص اللہ اور رسول کو گالیاں دینے والوں کو کافر نہ جاننا درکنار علماء دین و اکابر مسلمین جانے، وہ کیوں کر مسلمان پھر مسئلہ عرس و فاتحہ و فرعی مسائل کا اس کے سامنے ذکر کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت جو عرس کو حرام کہا ہے اس کا رد کر رہے ہیں، اور یہ بیچارے صلح کلی پریشان ہیں، ان کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ آگے پیچھے سے دیکھ لیا کریں، جگہ جگہ رسوا ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا تو قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے۔ خلاصہ یہ کہ تمام اہل سنت و جماعت کو اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ بالخصوص عوام اہل سنت کہ صلح کلیوں سے ہوشیار رہیں، ان کو اپنی مساجد میں امامت کی جگہ دینا، مدارس میں تدریس کی جگہ دینا ہرگز جائز نہیں ہے، اور جہاں جہاں صلح کلی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی برائی، فتاوی رضویہ کی برائی، اہل سنت کی جڑوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو فوراً نکال باہر کریں اور متسلم اور سنی صحیح العقیدہ امام، مؤذن اور مدرس رکھیں، اور اہل سنت کا ماحول بنائیں، سنیت کا ماحول بنائیں، ورنہ یہ اتنے مکار ہوتے ہیں کہ یہ میلاد بھی کرتے ہیں، فاتحہ بھی کر لیں گے، سلام بھی پڑھیں گے،
اور امام اہل سنت علیہ الرحمہ کی کتاب کا وزن کم کرنے کے لیے جھوٹے الزام، یہ کتنا بڑا فراڈ ہے اور کتنی بڑی 420 ہے کہ فتویٰ دیوبندی کا ہے اور کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔